اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ سیلف پرسی اپنی مرضی کی صنفی شناخت، سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی، اپنی مرضی کی صنفی. نادرا کے پاس جائے اور اسے کہے کہ میں یہ ہوں، یعنی وہ بایولوجیکل ساخت میں مرد ہو کے میں عورت ہوں، وہ عورت کی شناختی کارڈ لا کے دے، یا پہلے سے وہ مرد لکھا ہوا وہ کہتے نہیں میں عورت ہوں، وہ اس کو بدل دے گا، یا عورت ہے تو مرد کر دے گا. جینڈر آئیڈینٹی پرسنل ایشو ہے. اگر ایک ٹرانسجینڈر فیل کرتا ہے اس کی آئیڈینٹی فیمنن ہے، اٹس ہز چوائس اور ہر چوائس. یہ کہنا جی میڈیکل بورڈ پہلے ایگزامن کرے گا، اس کو سارا یہ ادھر ابیوز ہوگا، یہ ادھر پیسے چلیں گے، ادھر وکٹمائزیشن ہوگی. ہمارا قانون یہ پچھلی حکومت کا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں. خود میں نے پوچھا کہ کتنے لوگوں نے اپنی اس بنیاد پہ اس قانون کے آنے کے بعد اپنی جو جینڈر ہے وہ تبدیل کیا ہے، تو 3 سالوں میں 30,000 لوگوں نے اپنی جینڈر تبدیل کیا ہے. اچھا یہ آپ نے پوچھا ہوا، یہ میں نے یعنی کہ پوچھا کسی کو اس میں شک نہ ہو. ہاں یہ میں نے پوچھا اور یہ تحریری جواب دیا سینٹ کے اندر منسٹری آف انٹیریئر نے کہ اس قانون کے آنے کے بعد 30,000 جس میں سے اتنے مرد عورتیں بن گئی اور اتنے عورتیں مرد بن گئی، تو یہ باقاعدہ یعنی بایولوجیکل ساخت ان کی نہیں چینج ہوئی، وہ شناختی دستاویزات میں، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، ڈرائیونگ لائسنس میں اس کے اندر چینج کر دیا. تو یہ جو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی یہ پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس بنیاد پہ نادرا کو وہ جائے گا تو نادرا پابند ہوگا کہ اس کے مرضی کے مطابق اس کو جاری کرے. اس کے ساتھ ان کے وراثت کے اندر حصہ بھی اس بنیاد پر ملے گا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اگر عورت اپنے آپ کو رجسٹر کر لے تو وہ عورت کے لیے مختص مقامات جیسے پولنگ اسٹیشن ہیں، جیسے واش رومز ہیں، اس کے اندر اس کو جانے کی اجازت ہوگی. تو میں نے اس کے اوپر یہ کیا کہ بھائی یہ تو آپ لوگ ہماری پورے خاندانی نظام کے لیے ٹائم بم رکھا ہوا ہے، یہ تو خاندانی نظام کو ہمارا کولیپس کر لے گا. یہ 2 ڈیفینیشن جو آخری ہیں اس کو میں نے اومیٹ کی ہیں، پہلی کو میں نے رہنے دی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، یہ دوسرے کو باقی نمبر 2 اور نمبر 3 کو میں نے اس کو اومیٹ کیا ہے. تیسرا میں نے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کو چینج کیا ہے. میں نے کہا نہیں میڈیکل بورڈ، اور میڈیکل بورڈ میں گائنوکالوجسٹ ہوگا، سائیکالوجسٹ ہوگا، سرجن ہوگا، پروفیسر ہوگا، میڈیکل آفیسر ہوگا، اور وہ جو ہیں فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ فیمیل ہو یا میل ہیں. اس کی بنیاد پہ نادرا جو ہیں وہ شناختی دستاویزات جو ہیں جاری کرے گا. اور تیسرا میں نے یہ کیا کہ جینڈر ڈسپوریا کی بنیاد پر جو سرجری ہے، سیکس ری اسائنمنٹ سرجری ہے، اس کو میں نے منع کر اس کو پروہیبٹ کر لیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر منع ہے. تو یہ میں نے اس کو وہ کیا ہے. اچھا اس کا ذرا یعنی یہ جو 2 ڈیفینیشنز ہیں اور یہ جو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، اس سے یہ ہوگا کہ بایولوجیکل ساخت میں ایک بندہ جو ہے وہ مرد ہوگا لیکن وہ شناختی دستاویزات میں اپنے آپ کو عورت لکھے گا. تو اس سے مرد اور مرد کی شادی ہو جائے گی، عورت اور عورت کی شادی، ایک تو اس کے اوپر جو ہمارا خاندانی نظام ہے اس کے اوپر زد پڑتا ہے. نمبر 2 قانونی وراثت، اگر ایک عورت ہے اور وہ مرد بن جائے تو اس کے حصے 2 ہو جائیں گے. اسلام کی قانونی وراثت کے اوپر اس کا زد پڑتا ہے. تیسرا جو مسلم وومن کی جو ڈگنیٹی ہے اور جو اس کا وقار ہے کہ جب وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جائے گا، واش رومس کے اندر جائے گا، وہ ہوگا مرد، تو یہ اس کے منافی ہے. تو اس وجہ سے میں نے ان میں یہ ترامیم لایا ہوں کہ یہ اس کو اس انداز سے تبدیل ہونا چاہیے. جہاں تک یہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اعتراضات کا تعلق ہے، آپ کو میں صرف ایک بات اس کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر آپ کو اجازت ہو آپ باقی ڈسکشن کریں. اس پورے اعتراضات میں ایک جگہ بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حوالہ نہیں دیا گیا. اچھا اس پورے اعتراضات میں ایک جگہ بھی قرآن و سنت کا حوالہ نہیں دیا گیا. لیکن اگر دیا گیا ہے تو نہیں دیا گیا، اور اگر دیا ہے تو وہ اس کا دیا ہے. صرف جو حوالہ دیا گیا ہے، نہ یہ دیا گیا ہے کہ بھائی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے سینیٹر مشتاق کے ترامیم متصادم ہیں، نہ یہ حوالہ دیا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے. حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان سے متصادم ہیں، حالانکہ وہ بھی بعض وہاں بھی جو ریفرنسز دیے گئے وہ غلط دیے گئے ہیں. لیکن میں تو پابند ہوں اپنے کانسٹیٹیوشن کا، اور میں تو پابند ہوں قرآن و سنت کا. پاکستان کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 31، آرٹیکل 35، آرٹیکل 37، آرٹیکل 38، آرٹیکل 42، آرٹیکل 2 to 7، آرٹیکل 2 to 8، یہ تمام آرٹیکلز کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں
کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے اور قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو میں تو کانسٹیٹیوشن کا اور کانسٹیٹیوشن نے سپریم لا قرآن و سنت کو قرار تو میں تو اس کا آپ اس کا حوالہ ہی نہیں دے رہے. گویا میری یہ احترامی مکمل طور پر کانسٹیٹیوشن کے اور قرآن و سنت کے مطابق ہیں. چونکہ آپ کو کچھ ملا نہیں اس لیے آپ اس کا حوالہ نہیں دے سکتے اور آپ انٹرنیشنل لا کا حوالہ لے کے آتے ہیں. عوام کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر ایک تو انوالو ہونا چاہیے اور انفارم ہونا چاہیے. سو دے شوڈ بی انوالوڈ ایز ویل ایز انفارمڈ. اگر تو وہ کہیں گے کہ یعنی اگر ان کو نہ پتہ ہوگا نہ ہی پرواہ ہوگی تو پھر ہمارا فائدہ اٹھایا جائے گا. تو اسی لیے میں اب آپ کی اس پلیٹ فارم سے نا ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا ہماری سب آڈینس کو کہ وہ اپنے آپ کو انفارم کریں اس چیز کے بارے میں اور انوالو ہوں. یہ لاپرواہی جو ہے نا اس نے ویسٹ میں بھی لوگوں کو جو ہے نا نقصان پہنچایا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی واسٹ میجورٹی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی لیکن ایک جو چھوٹا گروہ ہے انہوں نے ان چیزوں کو پش کیا ہے اور وہ جو سائلنٹ میجورٹی وہ سائلنٹ ہی رہی ہے تو پھر یہ آگے چیزیں چلی ہیں. یہاں پہ اس کا میں وہ پڑھ دیتا ہوں انہوں نے پیچھے یہاں پہ ایک ریویوز کا ہے کہ a huge number of middle school and high school girls are in tremendous emotional pain. Shrayer has written this generations reviving Ophelia. اب یہاں پہ یہ اس کے اندر جو ہے نا پوری کتاب کے اندر انہوں نے وہ پورا کیس ڈسکس کیا جہاں پہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے 2010 سے اگر آگے کہ آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں تو جب سے یہ ٹرانس موومنٹ امریکہ میں مطلب 2000 سے خاص طور پہ آگے گئی پھر اس کے بعد زیادہ بڑھ گئی 2010 کے بعد آپ کو پتہ ہے نمبر آف چلڈرن ناؤ آئیڈینٹیفائنگ ایز ٹرانس از آلسو ڈبل ٹرپل مطلب بلکہ 10 ٹائمز بڑھ چکا ہے جتنا اس سے پہلے تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کے وہاں پہ ایک چیز کریٹ کر دی ہے کہ جہاں پہ کوئی بچہ بھی جس کے اندر ہلکی سی بھی کوئی یعنی ہوگی نا چیز کے فار ایگزامپل اگر ایک لڑکا ہے وہ کہتے ہیں مجھے امی کا ہاتھ بٹانے میں مدد آتی ہے ہاں یہ ٹرانسجینڈر ہوگا ضرور یہ کوئی خاتون ہے. یا اگر ایک لڑکی کہتی ہے کہ مجھے فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے تو کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ نے کیا اس کو کنسیڈر کیا کہ شاید آپ لڑکا ہی ہو اور آپ ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں. کچھ اسٹیٹس میں تو ایسا ہے کہ 16 سال کی عمر میں بچے کو پیرنٹل کنسنٹ بھی نہیں چاہیے اپنی سیکس چینج سرجری کرانے کے لیے. شراب پینے کے لیے 21 سال کا ہونا ضروری ہے, گاڑی چلانے کے لیے 18 سال کی عمر ہے, لیکن سیکس چینج سرجری کرانے کے لیے 16 سال اور وہ بھی بغیر کسی پیرنٹل ایڈوائس کے اور گائیڈنس کے. اور اگر کوئی پیرنٹ, ابھی امریکہ میں کئی کیسز ہوئے جہاں پہ ماں باپ نے بچے کو روکنے کی کوشش کی تو الٹا ماں باپ پہ پرچہ ہو گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں ان کو جینڈر کو افرم کیوں نہیں کر رہے, آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے. تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ اتنی خراب ہے تو یہ کوئی ہم لوگ آپ کے سامنے کوئی ایگزیجریٹڈ مسئلے مثال نہیں پیش کر رہے, یہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارے سامنے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سوسائٹی کی فیبرک جو ہے وہ بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور اگر ہم لوگوں نے اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا اور اگر ہر بندے نے اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھی تو پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ کے کٹہرے میں کیا جواب دیں گے آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ کے سامنے آپ کی سوسائٹی کا, آپ کے کلچر کا, آپ کے دین کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا اور آپ مزے سے بیٹھے اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے تھے کہ جی میرا تو کنسرن ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے. ساری قوم کو اس وقت متحد ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہمارے ملک میں ایسی نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی چیز میں کروں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو خلاف قرآن و سنت ہو. اس پہ ہمیں سب کو تعاون علی البر و تقویٰ کرنا چاہیے. اللہ کے جتنے بھی خیر کے معاملات ہیں اس میں یعنی عمل بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, اس میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, اس پر عمل کرنے والے ہیں, کم از کم ان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کریں انشاءاللہ.